شبر زیدی صاحب، پہلے امریکہ کے نائب صدر جے پی وینس کہتے ہیں اندرونی معاملہ ہے، خود سلجھائیں گے. اگلے دن ٹرمپ کود پڑتے ہیں، ایک ہی دن میں سیز فائر کروا دیتے ہیں، کریڈٹ لے لیتے ہیں، ابھی میڈیا کے سامنے آ کے کہتے ہیں میں نے ایٹمی جنگ کو روک دیا. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میری نظر میں تو پاک فوج نے جو جوابی وار دیا اس کے بعد مودی کی ہوا نکل گئی اور پھر وہ بھاگتے ہوئے ٹرمپ کے پاس پہنچا کہ میری مدد کرو. یور ویوز آن اٹ زیدی صاحب. دیکھیے میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا ویو یہ ہے کہ بنیادی طور پر پہلی غلطی مودی نے کی تھی اور ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی قوم مشکلات میں ہو سکتی ہے، معاشی مشکلات میں ہو سکتی ہے، سیاسی مشکلات میں ہو سکتی ہے، مگر دشمن کے خلاف وہ بالکل متحد ہے. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، میرا ذاتی ویو ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ ان کے ہاں معاشی مشکلات ہے اور ان کے ہاں سیاسی مشکلات ہیں، تو اس ٹائم پر اگر وہ کوئی ایکشن کریں گے تو یہ یونائٹڈ اور ایک متحدہ ری ایکشن نہیں دیں گے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. مگر جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دباتے ہیں تو وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے اور یہ چیز بالکل واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے. دوسری بات جو چیز ہم ریئلائز نہیں کر رہے وہ یہ ہے طلحہ صاحب کہ جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنیز ڈیپ سیک نے امریکن اکوپمنٹ کو یہ ثابت کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی ہر چیز میں اچھی ہو، تو چائنیز ٹیکنالوجی جو تھی اس نے ویسٹرن ٹیکنالوجی آف آرمز کو ایکچولی فیوٹائل کر دیا یا ان کو بیکار کر دیا. یہ چیز جس طرح رانا صاحب نے کہا، یہ چیز اب یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں یہ اب پاکستان اور دنیا کے جتنے بھی ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں ان کی تاریخ میں پڑھایا جائے گا کہ یہ ہوا ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ میں ایز اے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اتحاد، پاکستان کی پوزیشن کو 100% اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آخری خون کا قطرہ بہا دیں گے. مگر پاکستان اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں لینا چاہیے اور نہ اسلحے کی دوڑ میں شامل ہونا چاہیے. اگر ہم اس اسلحے کی دوڑ میں شامل ہوں گے تو ہم اپنے عوام کے لیے نقصان پہنچائیں گے. وہ معاشی طور پر ہم سے 7 گنا بڑے ہیں، یہ ہمیں ماننا چاہیے. مگر جو اس میں چوتھی بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز نے میں بار بار اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہیں تو میں بڑی کنسسٹنٹلی یہ کہتا رہا ہوں کہ مودی نے آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کو چینج کر کے کشمیر میں ایک غلطی کی تھی، اور اس غلطی کا خمیازہ آج اگر آپ فاروق عمر عبداللہ جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں مقبوضہ کشمیر کے، ان کا بیان پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد پاکستان کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ انٹرنیشنل ٹیبل پر لے آیا ہے. یہ غلطی میں نے نہیں کی، یہ غلطی مودی نے کی ہے. اور میں نے کسی ٹی وی پروگرام میں کہا تھا، کل میرا پوڈ کاسٹ سے میں نے کہا تھا کہ میں بڑا ڈیپ اسٹڈی کرتا ہوں شخصیات کو، اور شخصیات کو میں اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے. تعلیم کا مطلب اسکول کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے وہ کس مائنڈ سیٹ سے ڈیولپ ہوا ہے. میرے حساب سے انڈو پاک کی آج کی تاریخ میں ایک جاہل اور ان ایجوکیٹڈ آدمی جو کہ سب کی زندگیاں خراب کر رہا ہے، اس کا نام ہے نریندر مودی. وہ ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اس کو نہ کشمیر کی حالت کا ادراک ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کا ادراک ہے، نہ اس کو پاکستان کی قوت کا ادراک ہے. وہ ایک ان ایجوکیٹڈ گجراتی
lower ٹھیے class پہ کا چائے آدمی بیچنے ہے، والا ہے اس سر, کو ٹھیے پہ نہیں چائے پتا. بیچنے والا ہے. اٹس کوائٹ obvious, آپ بالکل درست نہیں کہہ میں رہے ہیں. چائے بیچنے والا میں کسی کے روزگار پہ نہیں ہاتھ ڈالتا. میں کہہ رہا ہوں وہ ایکچولی میں کسی کے غریب امیر کی بات نہیں ہے. وہ ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے. اس دیکھیے ایجوکیٹڈ کا مطلب طلحہ ہوتا ہے کہ جس کو تاریخ کا ادراک ہو. تاریخ کا ادراک نہیں ہے اس کو. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں علاقے کا بدماش ہوں یا میں علاقے کا گنڈا ہوں اور میں اس کو صحیح کر دوں گا. اس کو یہ ادراک نہیں ہے کہ دہلی جو ہے وہ دہلی میں حکومت مودی نے نہیں کی, مودی کی قوم نے نہیں کی. میرے آبا و اجداد نے 1000 سال وہ حکومت کی ہے. دہلی کو میں سمجھتا ہوں, مودی نہیں سمجھتا. بالکل ٹھیک تو سر. وہ نہ کشمیر کو وہ سمجھتا ہے. تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. اور آپ راہل گاندھی کی تقریر سن لیں آج جو اس نے کل پارلیمنٹ میں کی ہے, انڈین پارلیمنٹ میں. اس نے کہا ہے کہ جو فارن افیئر میں مودی سے غلطی ہوئی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ تباہی پھیر دے گی. مگر میں آخری بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ میری بات کو آج بالکل پتھر پہ لکیر کی طرح لکھ لیں کہ دنیا میں اب کبھی نیوکلیئر وار نہیں ہوگی انشاءاللہ. بے شک بے شک. الاؤ می زیدی صاحب, ویسے آپ جو گاندھی صاحب کی تقریر کا ذکر کر رہے ہیں نا, وہ پہلگام سے پہلے پلوامہ اٹیک کیا 2022 کی ویڈیو چلا رہے ہیں, بڑی وائرل ہو رہی ہے. الاؤ می میں اظہر صدیق صاحب کو بھی بریک سے پہلے شامل کروں. اظہر صاحب, ایک دن نائب صدر کہتا ہے امریکہ کا اپنا معاملہ ہے خود سلجھا لو, اگلے دن صدر کود پڑتا ہے کہتا ہے سیز فائر, میں نے ایٹمی جنگ رکوا دی. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاک فوج کا منہ توڑ جواب تھا جس نے بھارت کو مجبور کیا امریکہ کے پاس جانے پر؟ دیکھیں بہت شکریہ. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ہماری پاک فوج نے, ایئر فورس نے, پاک بحریہ نے اور ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا جو پاکستان کا جس پہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام تھا, ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے اور پوری قوم کو مبارک ہے اس بات کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ہمیں کریڈٹ دینے میں ہچکچاہٹ نہیں دینی چاہیے. J-10 جو ہے آپ کو یاد ہے کہ اس وقت, آج اگر ہم بیٹھ کے, میں تو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاک چائنا دوستی زندہ باد. ہم نے چائنیز کے ساتھ, چائنا کے ساتھ جس طرح, اب سمجھ آ جانے چاہیے ہمیں کہ ہمارے لیے امریکہ کو آگے بچانے کے لیے آ گیا نا. امریکہ کی سپورٹ کتنی رہی سارے معاملے کے اندر. آپ کے سارے معاملے کے اندر جتنی ٹیکنالوجی لے لیں, اگر آپ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی امیجنگ کے حوالے سے دیکھیں کیا دی انہوں نے. اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس کو کس طرح کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں ٹیکنالوجی فراہم کی. اور چائنیز جس طرح سے ہمارے ساتھ یہ کردار ادا کیا ہے, ہم وہ علیحدہ بات ہے, میں ان میں نہیں بولنا چاہتا کہ سی پیک میں کیا معاملات ہوئے, گوادر کے معاملات میں کیا مسائل پیدا کیے. ہم تو باقاعدہ کوشش کرتے رہے کہ ہماری مدد شاید کوئی امریکہ کرے گا اگر, یا کوئی اسرائیل کرے گا. اسرائیل تو الٹا ڈرون کی ٹیکنالوجی وہاں دے کے وہ سارا کھل گیا, ساری چیزیں سامنے آ گئی. اور صرف یہاں نہیں ہے, آپ کو یہاں آذربائیجان کے حوالے سے بھی, ترکی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے. اور ہم پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں کہ یہاں بلاک کیا بنتا ہے, چائنا کا بلاک بنتا ہے, افغانستان, ایران, ترکی, یعنی اور یہ بات یاد رکھیے گا, ابھی معاملہ میں نہیں اس کو ختم سمجھ رہا, میں اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اور وہ وجہ کیا ہے, جو باتیں آج بیان المرسوس کا اگر آپ دیکھا جائے, قرآنی آیات, یہ کس نے ہمیں بتایا تھا؟ قرآن مجید میں تھا, ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا. ڈاکٹر اسرار نے ایک اور بات کہی تھی کہ جو بھارت ہے نا بہت بڑی جنگ کرے گا, یعنی اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان اس کو ہونا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنے والے دنوں میں ہم خاموش بیٹھ جائیں, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ چیزوں کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. آج بھی اگر دیکھا جائے, اکنامیکلی اگر دیکھا جائے, وہ بھائی مودی نے ضلالت کی حد کر دی ہے, نہ شرم ہے یا حیا ہے, لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے